وہ کیسے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ ایک جنتی نے جنتی کو قتل کر دیا ہے، ایک جنتی نے جنتی کو قتل کر دیا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی اس کی یا رسول اللہ وہ انصاری تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، مانتے ہم کہ وہ جنتی ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے غلام ہیں، صحابی رسول ہے، وہ شہید ہوئے جنتی ہیں، لیکن اکرمہ تو کفار مکہ کی فوج کا حصہ ہے، ابھی انہوں نے ایمان بھی نہیں لایا، وہ کیسے جنتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بس یہی بات تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، ایک وقت آئے گا اکرمہ میرا غلام بنے گا، غلام ہی نہیں بنے گا بلکہ اسلام کی طرف سے لڑتے لڑتے شہادت کا جام بھی نوش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال یہ بات بتا دی تھی ایک وقت آئے گا اکرمہ میرا غلام بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ کو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو مالا مال فرمایا، ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں حضرت اکرمہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، توجہ چاہوں گا۔ جب میرے آقا فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے حضرت اکرمہ دوڑ کے یمن کی طرف چلے گئے، اپنی جان کو بچا کے یمن کی طرف چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ ظلم کیا ہے مسلمانوں پہ، اس لیے اپنی جان کو بچانے کی خاطر یمن کی طرف روانہ ہو گئے حضرت اکرمہ۔ جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے، میرے آقا نے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو بھی میرے بڑے بڑے دشمن ہیں آج میں اعلان کرتا ہوں میں نے ان کو رب کی رضا کے لیے معاف فرما دیا ہے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی نے جب یہ اعلان سنا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ اکرمہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں ان کے لیے آپ سے امان چاہتی ہوں، امن عطا فرمائیے۔ میرے آقا نے امن عطا فرمایا۔ آپ کی بیوی پھر حضرت اکرمہ کو میرے نبی کی بارگاہ میں لائی تھی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت اکرمہ نے میں کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ فاتح مکہ پہ ایمان لائے، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایمان لائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے پہلے یہ میری تلوار اسلام کے خلاف چلا کرتی تھی، اب میں وعدہ کرتا ہوں اسی طرح یہ میری تلوار اب جو ہے اسلام کے حق میں چلے گی، آپ کی غلامی میں یہ تلوار اٹھے گی۔ پھر حضرت سیدنا اکرمہ اس کے بعد جو بھی جنگ تھی اس کا حصہ بنے، یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا میرے آقا امام الانبیاء کا وصال ہو گیا، حضور نے پردہ فرمایا، دنیا سے حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر کو سنہری زمانہ آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی جناب اکرمہ جو ہے اہل ایمان کی طرف سپاہی بن کے ہر میدان میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ جناب ابو بکر کے زمانے کے بعد جناب عمر فاروق کا خوبصورت زمانہ آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو ہے شام کی طرف جب لشکر بھیجا تو اس لشکر کا حصہ حضرت سیدنا اکرمہ بھی تھے، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں یہ لشکر گیا تھا۔ تو شام کے میدان پہ لڑتے لڑتے جناب حضرت سیدہ اکرمہ نے اپنی جان کا نذرانہ رب کے نام پہ پیش کر دیا تھا۔ میرے آقا نے کئی سال پہلے کہا تھا میرا اکرمہ ایمان بھی لائے گا شہید بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ حضور نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ میرا اکرمہ ایمان بھی لائے گا اور شہید بھی ہوگا، جیسے میرے آقا نے فرمایا تاریخ گواہ ہے ایسا ہی حضرت اکرمہ ایمان بھی لائے اور شہادت کا جام کیا۔ یہ علم مصطفیٰ ہے، یا جس کو بات سمجھ آئی ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی علم کی عظمت ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ساری کائنات کا علم اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ یہ آقا
کی عظمت ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، محبت سے پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا نہیں، کہ نو گواہ تیرے جیا اور تیرے جیا سونا نبی لگات تاج ہوئے کوئی، اور تیرے جیا سونا نبی لگات تاج ہوئے کوئی، مینوں تو ہے نہ پتا، مینوں تو ہے نہ پتا تیرے جیا، واپس پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا، شوق پیدا کرو، میں تو نہ پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کل قیامت والے دن تمہارا نام بھی میرے نبی کے ثناخانوں میں شامل ہو جائے، اس محبت سے پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، اور پڑھ کے نماز اقصا دے وچ آقا میرے پیچھے تیرے، پڑھ کے نماز اقصا دے وچ آقا میرے پیچھے تیرے، نبیوں نے بھی یہ ہو کہا، نبیوں نے بھی یہ ہو کہا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، یہ میرے آقا کی علم کی عظمت ہے کہ اللہ نے میرے آقا کے علم کو بھی لفظ عظیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب عمل توجہ چاہوں گا، ایک دو باتیں کا وقت کبھی بھی چکا ہے، اللہ نے میرے آقا کے عمل کو بھی لفظ عظیم سے بیان فرمایا ہے، اور بس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فیض کیا ہے، اور بس ذرا پیار سے ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فیض کیا ہے، توجہ چاہوں گا، یہ نہیں کہا کہ پیارے خلق عظیم کو آپ پہ فیض کیا، ورنہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فیض کیا ہے، معنی کیا ہوا کہ حضور کی عظمتیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور کی اخلاق کی وجہ سے، نہ اخلاق کو عظمتیں ملی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ تو بات یاد رکھیں، ہم سارے کے سارے نیکی کے تابع ہیں، بھائی نیکی کریں گے تو ہمیں لوگ نیک کہیں گے، اچھائی کریں گے تو اچھا کہیں گے، ہم سارے کے سارے نیکی اور اچھائی کے تابع ہیں، میرے مصطفیٰ کسی نیکی یا اچھائی کے تابع نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی اچھائی میرے مصطفیٰ کے تابع ہے۔ میرے آقا جس کو کرنے کا حکم دے وہ نیکی بن جاتی ہے، وہ کار ثواب بن جاتا ہے وہ کام، اور جس سے میرے آقا منع فرمائیں رک جاؤ وہ کام بظاہر اچھا بھی ہو تو اگر وہ کرو گے تو کار ثواب نہیں پائے گا۔ توجہ چاہوں گا، جب تک میرے آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہ تھی، جب میرے آقا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسی طرح مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں پڑھی، منع فرمایا ہے تو نماز نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے تو نماز ہے تو نماز، لیکن اگر ان اوقات میں پڑھے گا تو یہ پڑھنا ناجائز ہے، ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، ناجائز بن جائے گی، اس لیے کہ ان اوقات میں میرے مصطفیٰ نے ہر نیکی کہ ہم جو ہے ہر نیکی کے تابع ہیں،
دکھائی میرے مصطفیٰ کے نام. توجہ چاہوں گا تو اللہ نے میرے آقا کو فرمایا پیارے ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ پہ فیض فرمایا ہے. اللہ اکبر. اخلاق عالیہ کا کیا کہنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی زندگی ہے, یہ حضور کی سیرت ہے. توجہ چاہوں گا یہ حضور کا اخلاق, یہ حضور کا عمل ہے, حضور کی عملی زندگی ہے. اللہ نے اس کو بھی لفظ عظیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اگر آپ کا ذوق برقرار ہے تو میں چند باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے. سامعین دی وقت آقا امام الانبیاء کی اخلاق عالیہ کو شمار کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر پہ آداب و رحمت نازل فرمائے. آپ نے اس مسئلے کو 2 لفظوں میں حل فرما دیا. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن, میرے آقا کا اخلاق قرآن تھا. اور بولو کیا تھا؟ قرآن تھا. کیا مانا؟ جو قرآن نے اخلاق عالیہ کی تعلیم دی ہے اس کا مجسمہ, اس کا نمونہ میرے آقا کی ذات ہے. بالکل اس کے مطابق میرے آقا نے عمل کیا ہے. توجہ چاہوں گا اب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے اخلاق عالیہ کی تعلیم کیا دی ہے, اور پھر اسی قرآن کی اسی اخلاق عالیہ کی تعلیم کی روشنی میں پیارے مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا والوں جب کوئی بندہ تمہیں دکھ پہنچائے, کوئی تکلیف پہنچائے, اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے, قانونی عدل کے مطابق. توجہ چاہوں گا یہ باتیں چند بنیادی سمجھنے کی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے, دکھ پہنچایا ہے, تو قانون یہ ہے, قرآن قانونی عدل یہ بیان کرتا ہے اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی اس نے تمہیں تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے. آپ اس کو یوں آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ آپ اینٹ کا جواب اینٹ سے تو دے سکتے ہیں, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے. اینٹ کا جواب آپ پتھر سے نہیں دے سکتے, یعنی جتنی کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اتنا تو بدلہ لے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلھا. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اسی مثل لے سکتے ہو, اس سے زیادہ جائز ہو نہیں ہے. لیکن قرآن ساتھ یہ بھی کہتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو اس پہ تمہیں کوئی اجر نہیں عطا کیا جائے گا. اجر ہو بولو, وہ اجر ہو نہیں عطا کیا جائے گا. یعنی اگر تم نے کسی سے اپنا بدلہ لے لیا تو اب اس میں تمہیں اجر نہیں عطا کیا جائے گا. اگر تم اجر چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قرآن نے کیا تعلیم دی؟ توجہ چاہوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی اگر تم رب کی بارگاہ میں اجر لینا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی اس سے تم نے بدلہ لینا نہیں ہوگا. فمن عفا واصلح, اللہ فرماتا ہے تم نے اچھی طریقے سے اسے رب کی رضا کے لیے معاف کرنا ہوگا. بولو کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہوگا. جب تم ایسا کرو گے فاجرہ علی اللہ, اس پہ میرا رب تمہیں اجر عطا کرے گا. یعنی تم نے اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی تم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو. واصلح کا جملہ ہے, یعنی معنی یہ ہے کہ صحیح طریقے سے معاف کرو, کسی کو تانے دے کر معاف